الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ملنے والی مٹی کے مبارک ذرے کائنات کی تمام جگہوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ بیت المقدس سے افضل ہیں، مسجد نبوی سے افضل ہیں، مسجد حرام سے افضل ہیں، کعبہ سے افضل ہیں، کرسی سے افضل ہیں، عرش سے افضل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کائنات میں کسی بھی جگہ کے افضل ہونے کی وجہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا وہاں پہ نازل ہونا اور اترنا ہے۔ جس مقام کو جتنا اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگا، تعلق ہوگا، اتنا ہی وہ مقام افضل ہوگا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعلق، کائنات میں سب سے زیادہ قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جس طرح آپ کا جسد اطہر سب سے افضل ہے، تو مٹی کے وہ مبارک ذرے جو آپ کے وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں، مس کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح کائنات کی تمام جگہوں سے افضل ہیں۔ اور یہ کوئی میری شخصی رائے، ذاتی رائے نہیں ہے۔ میں ایک بار اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور آج پھر یہ بات کہتا ہوں کہ میں مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا ناقل اور شارح ہوں۔ ناقل کا معنی میں انہی اکابر کی بات کو ذکر کرتا ہوں، انہی کی بات کو بیان کرتا ہوں۔ شارح کا معنی اپنے اکابر اور مشائخ ہی کی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ جو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں نظریہ پیش کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مبارک مٹی کے وہ ذرے جو آپ کے وجود اطہر سے ملے ہیں، وہ کائنات کی ساری جگہوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ کعبہ، کرسی اور عرش سے افضل ہیں۔ اس پر چند ایک حوالہ جات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مشہور محدث فقی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہوئی ہے سن 544 ہجری میں، وہ اپنی کتاب الشفا الفصل العاشر میں ایک باب قائم کرتے ہیں۔ الفصل العاشر آداب دخول المسجد النبوی الشریف و فضل المدینۃ و مکہ۔ اس کے تحت تحریر فرماتے ہیں ولا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاء الارض۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ یہ تمام جگہوں سے افضل ہے۔ یہاں چونکہ عرض کا لفظ ہے، عرض پر بیت المقدس بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے، کعبہ بھی ہے، لیکن مزید اکابر کی وہ تحریرات کی جس میں بالکل وضاحت ہے ان چیز، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں۔ امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 911 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ایک باب قائم فرمایا ہے، باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بتفضیل بلدیہ علی سائر البلاد وبأن الدجال والطاعون لا يدخلها وبفضل مسجدہ علی سائر المساجد وبأن البقعة التي دفن فيها افضل من الکعبۃ والعرش۔ اس کے تحت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں قال العلماء، علماء فرماتے ہیں کہ ایک بحث چلی ہے کہ مکہ افضل ہے مکرمہ یا مدینہ افضل ہے منورہ، زادہم اللہ شرفا و عزا و کرما۔ اس میں افضل کون سی جگہ؟ اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ اختلاف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے افضلیت کے درمیان ہے۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا تعلق ہے، اما ہوا یعنی آپ کی قبر، فافضل البقاء بالاجماع، امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ زمین کی تمام جگہوں سے افضل ہے۔ زمین ہی نہیں بل وافضل من الکعبہ، زمین کے اوپر موجود کعبہ سے بھی افضل ہے۔
بل ذکر ابن عقیل الحنبلی، بلکہ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ افضل من العرش، یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ نمبر 3، امام ابو الحسن علی بن سلطان محمد نور الدین الملا الہروی القاری، جنہیں کہتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے سن 1014 ہجری میں۔ ان کی کتاب المسلک المتقصت، جو معروف ہے کتاب المناسک کے نام سے، اس میں فرماتے ہیں وقد نقل القاضی ایاس وغیرہ، قاضی ایاس اور دیگر علماء نے یہ بات نقل کی ہے، کیا الاجماع علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفۃ حتی علی الکعبۃ المنیفہ، کہ اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی جو آپ کے اعضاء کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ افضل ہے کعبہ سے بھی۔ نمبر 4، علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات ہے سن 1088 ہجری میں۔ یہ الدر المختار اس میں تحریر فرماتے ہیں کتاب الحج میں، وَمَكَّةُ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الراجح إِلَّا مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، یہ ایک رائے پیش فرما رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ مکہ اور مدینہ کا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، إِلَّا مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ، البتہ وہ جگہ جو آپ کے وجود اطہر کے اعضاء مبارکہ سے ملی ہوئی ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ، یہ تو کعبہ سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نمبر 5، مفتی بغداد علامہ ابو الفضل شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے سن 1270 ہجری میں، وہ تفسیر روح المعانی میں آیت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں البقعۃ التی ضمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها أفضل البقاء الأرضية والسماوية حتى قيل وبه أقول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے ساتھ قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو ملے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی تمام جگہوں سے افضل ہیں۔ فرمایا کہا تو جاتا ہے، وبه أقول، اور میں بھی کہتا ہوں، میری بھی یہی رائے ہے، انہا افضل من العرش، کہ یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ نمبر 6، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی حنفی، جن کی وفات ہے سن 1346 ہجری میں، آپ نے کتاب تحریر فرمائی المحنت علی المفند، اس پر تفصیلی بات میری موجود ہے۔ المحنت کو سبقاً کئی بار مختلف شہروں بلکہ مختلف ملکوں میں علماء کو پڑھا چکا ہوں۔ احناف میڈیا سروسز فیس بک پہ، ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ پہ، اور بھی بہت ساری جگہ پہ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو مکمل پڑھنا چاہیں تو پڑھیں اور سنیں، اور باقاعدہ کتاب چھپی، آپ اس کو خرید کر مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں۔ حضرت اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّرِيفَةَ وَالرُّحْبَةَ الْمُنِيفَةَ التي ضمت اعضاءه صلی اللہ علیہ وسلم افضل مطلقا حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو آپ کے وجود اطہر کے ساتھ ملے ہیں یہ کعبہ سے بھی افضل ہیں، کرسی سے بھی افضل ہیں، اور عرش سے بھی افضل ہیں۔ اور یہ حضرت کی شخصی رائے نہیں ہے، اس المحنت پہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام اور مصر کے علماء کے دستخط بھی ہیں، اور علماء دیوبند میں سے اکابر اور مشائخ علماء حضرت
شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا محمد احمد دارالعلوم دیوبند کے محتمم، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہم اللہ تعالی جیسے اکابرین کے دستخط بھی موجود ہیں۔ گویا یہ علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز ہے، تو حضرت کی شخصی رائے نہیں ہے۔ نمبر 7، حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن تحریر فرمائی ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ دراصل گویا تقریر ہے خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ حضرت نے زیادہ استفادہ ان سے کیا ہے، حدیث ان سے پڑھی ہے، اور حضرت کی تحریرات کو مرتب فرمایا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے سن 1352 ہجری میں، وہ فرمایا کرتے، وقال مالک بن انس ان البقعۃ التي فيها جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من كل شيء حتى الکرسی والعرش، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جسد مبارک موجود ہے وہ مٹی تمام چیزوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ کرسی اور عرش سے بھی افضل ہے۔ میں نے چاند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ علماء امت کی رائے ہے، عام شخص کی رائے نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ ہے۔ یہ صرف عقیدت کا نہیں ہے، دلیل کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی ہے اور آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، یعنی عقیدت اور عقیدہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کہیں عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، کہ عقیدے کی محنت پہ عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم عقیدہ اور عقیدت دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔